بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک آدمی کا صرف حج قبول ہوا جو حج پر گیا بھی نہیں، اسی کی وجہ سے باقی سارے حاجیوں کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انوار قمریہ ملفوظات حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جہاد کے لیے جا رہے تھے کہ جنگل میں اکیلے ہی تھے، آپ کا گھوڑا گر کر مر گیا۔ پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے، ایک آدمی آیا، پوچھا عبداللہ بن مبارک کیا وجہ ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا جہاد کا ارادہ تھا، اچانک یہاں گھوڑا مر گیا، پریشان ہوں۔ اس آدمی نے گھوڑے کے سر سے لے کر تمام پشت پر ہاتھ پھیرا، حتیٰ کہ دم تک پھیرتا ہوا ہاتھ پہنچا دیا۔ دم تک ہاتھ پہنچا ہی تھا کہ گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا اور فرمایا یہ تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، اب سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس شخص نے لگام اور رکاب پکڑ کر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو خود سوار کرایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میں گھوڑے کو دوڑا کر میدان میں پہنچا تو عین موقع پر پہنچ گیا، وقت پر ہی پہنچ گیا، دیر نہیں آئی، اور میں جس طرف بھی ہوتا وہ شخص میرے آگے آگے نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تعجب ہوا کہ کون شخص ہے؟ آخر میں نے ان کے قدموں کی طرف دیکھا، جہاں سے پاؤں اٹھاتا سبزہ نکلتا، یعنی شخص جہاں سے پاؤں اٹھاتا وہاں سبزہ نکلتا، سبزہ گوا نکلتا۔ فعلمت انہ خضر، پس میں جان گیا کہ وہ خضر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ فوائد الفوائد شریف میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا، حتیم میں دو شخص میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا، حتیم جو ہے نا، حتیم ایریا جو خانہ کعبہ کے ساتھ جو ایریا چھتا ہوا نہیں ہے، خالی ہے، چادوری کی ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا، دو شخص میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے آدمی حج پر آئے؟ دوسرے نے کہا 7 لاکھ آدمی۔ میرے دل میں خیال آیا اتنے آدمیوں کا شمار کرنا ناممکن ہے، معلوم ہوتا ہے یہ دونوں فرشتے ہیں، یعنی اتنی تعداد کا گننا بہت مشکل ہے، تو فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جو گن سکتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کتنے آدمیوں کا حج منظور ہوا ہے؟ ان دونوں میں سے جس نے سوال کیا تھا اس نے پوچھا، دوبارہ سوال کیا کہ کتنے آدمیوں کا حج منظور ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کسی کا حج منظور نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کتنے آدمی بخشے گئے؟ جواب ملا تمام بخشے گئے۔ سوال کیا حج کسی کا منظور بھی ہوا نہیں؟ فرمایا ایک شخص کا حج منظور ہوا۔ یعنی اس نے پوچھا کہ حج تو کسی کا منظور نہیں ہوا تو بخشے کیسے گئے؟ پھر دوسرے نے جواب دیا کہ ایک شخص کا حج منظور ہوا ہے جو حاضر بھی نہیں، یعنی ایک شخص کا حج منظور ہوا ہے جو حج کرنے آیا بھی نہیں۔ پھر سوال کیا یہ لوگ کس کے طفیل بخشے گئے؟ جواب دیا علی ابن طلق کے طفیل، یعنی اس شخص کا نام تھا علی ابن طلق جو حج پر نہیں آیا تھا، تو اس کی طفیل سارے حجی بخشے گئے۔ پھر سوال کیا علی ابن طلق کون اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جواب دیا دمشق میں فلاں اللہ کے رہنے والے ہیں اور موچیوں کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میں جاگا تو ارادہ کیا کہ جس شخص کے طفیل 7 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوئی ہے اور اس کا حج بھی گھر بیٹھے منظور ہوا ہے، اس شخص کی ضرورت میں زیادت کروں گا، یعنی میں ضرورت دیکھوں گا انہیں۔ شوق پیدا ہو گیا ان کو دیکھنے کا، چنانچہ مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کر میں دمشق گیا۔ اس شخص کو نام اور مقام کی وجہ سے تلاش کیا جو انہوں نے بتایا تھا، نام تو نام لے کر پوچھتا رہا لیکن ملا نہیں، لیکن میں نے تجا کر دیا کہ ضرور زیادہ کر کے رہوں گا۔ بہت سے دن وہاں اسی تلاش میں گزارے، بالآخر ایک روز پہنچ گیا۔ ایک شخص موچیوں کا کام کر رہا تھا، اس کے پاس میں چلا گیا، نام پوچھا، انہوں نے نام بتایا علی ابن طلق، جنہیں صحیح نام نکل آیا۔ وہیں پھر میں بیٹھ گیا، اسے کہا میں آپ کی تلاش میں رہا ہوں اور بڑی مدت کے بعد مجھے آپ کی ملاقات نصیب ہوئی ہے۔
اس سے پوچھا اس سال آپ حج پر گئے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کس طرح جواب دیا کہ نہایت حسب بدی آواز سے بلکہ آنکھوں سے پانی آنسو اس کی شکل میں باہر آئے اور کہا اس سال حج پر نہیں جا سکا۔ سبب پوچھا یعنی وجہ پوچھی کہ کیوں نہیں گیا جا سکا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے میرے سوال کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے حج کی تیاری تو کی تھی، مکمل تیاری تھی، میری سامان وغیرہ بھی باندھ رکھا تھا، لیکن میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا۔ جب میں حج پر جانے لگا میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا۔ میرے ہاں پہلے بچہ نہیں تھا، یعنی پہلے بچہ کوئی نہیں تھا، پہلا بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید تھی۔ جب اہلیہ کو زیادہ تکلیف ہوئی، جب میری اہلیہ کو درد ذا ہوئی تو انہوں نے کہا اس وقت میرا دل گوشت کھانے کو چاہتا ہے، یعنی جب میری بیوی کو تکلیف ہوئی بچہ پیدا کرنے کی تو انہوں نے خواہش کی کہ میرا دل کرتا ہے گوشت کھانے کو۔ تو میں نے سوچا بازار سے لانا اور پکانا دیر ہو جائے گی۔ گھر والوں نے بتایا مجھے معلوم ہوتا ہے شاید پڑوسیوں کے ہاں گوشت پکا ہے۔ تو میں نے وہاں جا کر پوچھا، انہوں نے بتایا جی ہاں گوشت ہم نے پکایا ہے۔ یعنی میں نے سوچا کہ بازار تو جاؤں گا لاؤں گا پھر پکاؤں گا دیر ہو جائے گی، چلو پڑوسیوں نے پکایا تو ان سے لے لیتا ہوں سالن۔ تو پڑوسیوں سے جا کے تھوڑا سا سالن مانگا، انہوں نے جواباً کہا تو امیر آدمی ہے، یعنی پڑوسی نے یہ کہا کہ تو امیر آدمی ہے، ہم نے بو کی وجہ سے حرام گوشت پکایا ہے۔ یعنی جو پڑوسی تھے ان کے بہت غریب تھے، انہوں نے حرام گوشت پکایا تھا، مرے ہوئے جانور کے گوشت پکایا مسکین اور مسترب کے لیے، تو حج نہیں۔ یعنی پڑوسی نے کہا کہ یہ مسکین کھا سکتے ہیں، غریب کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا، آپ تو امیر آدمی ہے، ہم نے تو مجبوری میں مرے ہوئے جانور کا گوشت پکایا۔ ہم نے جب بال بچوں کی اضطرابی اور بھوک کی شدت دیکھی تو باہر ایک گدھا مرا پڑا تھا۔ پڑوسی نے جواب دیا کہ بچے بھوکے تھے، شدت جب دیکھی ان کی بھوک کی تو باہر ہم نے دیکھا ایک گدھا مرا پڑا ہے، اس سے گوشت کاٹ لائے اور پکا رہے ہیں، تو ہم نے یہ گدھے کا گوشت کاٹا اور پکا رہے ہیں، تیرے لیے تو حرام ہے کیونکہ تو امیر آدمی ہے۔ امیر آدمی کے حرام چیز حلال نہیں، غریبوں کے لیے اس وقت حرام چیز حلال ہو جاتی ہے جب وہ مرنے کے نزدیک ہوں، اس وقت انہیں حرام کھانا جائز ہوتا ہے۔ تجھے سن کر مجھے بہت افسوس ہوا جب پڑوسیوں نے یہ کہا نا کہ ہمارے بچے بھوکے مار رہے تھے تو ہم نے تو حرام گوشت پکایا ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ واپس گھر آیا، میں پھر واپس اپنے گھر آ گیا، جتنا سامان آج کا باندھ رکھا تھا تمام اٹھا کر انہیں دے دیا۔ یعنی تمام جتنا سامان میں نے باندھا تھا نا، کھانے پینے کا راشن جو ساتھ لے جانے کا، جو پیسے ساتھ لے جانے کے لیے رکھتے سفر تھا، میں نے سارا ان کو دے دیا اور پھر ان سے معافی بھی مانگی۔ گزشتہ حالات ہیں، یعنی میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے حالات ایسے ہیں، تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں، آئندہ کے لیے میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ لہٰذا میں تو اس لیے حج پر نہ آ سکا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اے شخص تجھے مبارک ہو، حج بھی اس سال صرف تیرا ہی منظور۔ اس شخص نے کہا ابن مبارک نے تو تجھے مبارک ہو، حج بھی تیرا ہی منظور ہوا اور تیری وجہ سے ہی سارے باقی حاجی بخشے گئے ہیں۔ 100,000 کعبہ یکدل۔ حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کعبہ بھی اللہ والوں کی زیارت کو جاتا ہے، یعنی کعبہ بھی اللہ والوں کی زیارت کے لیے خود چل کر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔